جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا. اسی رب ذوالجلال کے لیے تعریف ہے، دنیا میں، آخرت میں، ابتدا میں، انتہا میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز علماء اکرام اور آپ تمام شرکاء اجلاس، الحمدللہ ہم سب بعد نماز مغرب سے دین کی باتیں سن رہے ہیں اور اس مجلس کی آخری کڑی ہے. جیسا آپ نے سنا، میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ دلوں کی اصلاح. انسان کا جو جسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین نمونہ ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہت اچھے انداز میں بنایا ہے. انسان کی طرح تخلیق آپ کو کائنات میں کہیں اور نظر نہیں آئے گی. پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سمندر میں رہنے والی مخلوق بھی ہے، لیکن جیسے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان جیسی مخلوق آپ کو نظر نہیں آئے گی. اللہ نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈھالا ہے. انسان کا چہرہ دیکھیے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے. آنکھوں سے وہ دیکھ سکتا ہے، ناک سے وہ سونگھ سکتا ہے، زبان سے وہ بول سکتا ہے، کان سے وہ سن سکتا ہے. جسم کے ایک حصے میں ایسے شریف اعضاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ اس ترتیب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ بنانے والا کس قدر علم والا ہے اور قدرت والا ہے. آپ سوچیں، چہرے کا کوئی ایک حصہ بھی اگر یہاں نہ ہو، آنکھ اگر ہمارے پیچھے ہو، بقیہ سارے اعضاء ایسے ہی ہوں، آپ سوچیں کتنی دشواری ہوگی کہ آدمی پیچھے سے دیکھ رہا ہے، بات سامنے وہ کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے انسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بہت اچھے انداز میں بنایا ہے. انسان کا جو جسم ہے، اس کے جسم کا سب سے اہم اور سب سے شریف جو عضو ہے وہ انسان کا دل ہے. اس دل کو علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ جسم کو، انسان اگر سمجھنا چاہے دل کیا ہے، اگر جسم کو آپ لشکر سمجھتے ہیں تو دل بادشاہ ہے. دل بادشاہ ہے. پورا جسم جتنے بھی اس میں اعضاء ہیں وہ اس بادشاہ کے تابع، اس کی حکومت میں ہیں اور اس کی فوج میں ہیں. حاکم اور بادشاہ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے. یہ سب سے اہم عضو ہے. آپ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم خوبصورت رہے، اس کا جسم تندرست رہے، اس کا جسم توانا رہے. آپ سوچیں، جسم کا جو بادشاہ ہے دل ہے، اس کی فکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ صحیح رہے. کیوں؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں دل حقیقت میں بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. ہر انسان کا دل، علماء نے انسان کے دل کو سمندر سے تشبیہ دی ہے. باہر سے سمندر آپ کو ایک مخلوق دکھتا ہے، سمندر کے اندر کوئی آدمی دیکھے، ہزاروں لاکھوں مخلوقات اس میں رہتی ہیں. عجیب و غریب تخلیق اس کے اندر ہے. الگ دنیا سمندر کے اندر ہوتی ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ ایک صرف مخلوق نظر آتا ہے. علماء کہتے ہیں انسان کا دل بھی ایسے ہی ہے. گوشت کا ایک لوتھڑا نظر آتا ہے، انسان اس میں کیا کیا رکھتا ہے. انسان کی ہر چیز اسی دل میں محفوظ ہوتی ہے. آپ کا نام آپ کو یاد ہے، سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے، لوگوں سے محبتیں آپ کی، توحید آپ کی، رسول سے محبت آپ کی، صحابہ سے محبت آپ کی، لوگوں سے تعلقات، لوگوں کے نام، شہروں کے نام، ساری معلومات، یہ سب کچھ اسی دل میں ہوتا ہے. ساری چیزیں اسی دل میں ہوتی ہیں. یہ سمندر کی طرح مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دل کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس عضو کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں بہت صاف الفاظ میں آپ نے فرمایا، الا خبردار، ان فی الجسد مضغہ، آپ نے کہا جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ایک ٹکڑا صحیح ہوگا پورا جسم اس کا صحیح ہوگا. وَإِذَا فَسَدَتْ
فسد الجسد کلو، اگر وہ ٹکڑا، وہ لوتھڑا اگر بگڑ جائے، خراب ہو جائے، فسد الجسد کلو، پورا جسم انسان کا فاسد، بیکار اور خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا الا، غور سے سنو، خبردار، توجہ سے سنو، جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہوگا پورا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ خراب ہو گیا پورا جسم آپ کا خراب ہو گیا۔ آپ نے کہا الا وہی القلب، آپ نے کہا خبردار وہ دل ہے۔ اگر آپ کا دل صحیح ہے، آپ کا جسم آپ کے دل کے پیچھے چلتا ہے۔ پہلے انسان سوچتا ہے پھر کرتا ہے، پہلے انسان غور کرتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے۔ اصل مرکز انسان کا دل ہے۔ اگر دل صحیح ہوگا انسان کا جسم اس کے تابع۔ آپ سوچئے، اگر ہمیں کسی آدمی کو برا کرنا ہے، کوئی تکلیف دینی ہے، سب سے پہلے کہاں یہ بات آتی ہے؟ انسان کے دل میں آتی ہے۔ پہلے وہ سوچتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، سب سے پہلے وہ سوچتا ہے، سوچنے کے بعد جسم اس کی غلامی کرتا ہے، جسم اس کے پیچھے چلتا ہے۔ یہی معاملہ نیکی کا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ سوچتے چلو مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں، یا آپ سوچتے چلو قرآن پڑھتے ہیں، سب سے پہلے بات دل میں آتی ہے، پھر آپ کا جسم دل کے پیچھے چلتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول نے فرمایا کہ جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اسے اگر آپ نے صحیح کیا پورا جسم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ نے اسے بگاڑ دیا آپ کا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جتنے لوگوں کو ہم برا دیکھتے ہیں یا ہم خود، ہماری برائی کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہمارا دل بگڑا ہوا ہے۔ اگر دل صحیح ہوگا ہمارا عمل بھی صحیح ہوگا، ہماری زندگی صحیح ہوگی، ہمارا کردار صحیح ہوگا۔ اس لیے مومن کو اس دل کے بارے میں بہت غور کرنا چاہیے۔ اور دل کی ایک اہمیت یہ بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے، عظمت والی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے خاندان کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم کے کسی اعضاء کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ انسان کا قلب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز دیکھتا ہے وہ دل ہے۔ اب دیکھیں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں اس لیے میں اچھا لباس پہن کر آتا ہوں، میں خوبصورتی اختیار کر کے آتا ہوں کیونکہ لوگ مجھے دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خوبصورتی، آپ گورے ہیں، کالے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان چیزوں سے آپ کی آخرت کا کیا تعلق ہے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی گورا ہے، کالا ہے، آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ اسے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، جسم میں ایک چیز کو دیکھتا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھتا۔ یہاں پر رک کر ایک مسئلے کی وضاحت کروں۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو داڑھی نہیں رکھتے، وہ لوگ بھی اس حدیث سے فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ داڑھی کا تعلق انسانی جسم کے اعضاء سے جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ یہ داڑھی انسان کا عمل ہے، انسان کا عمل ہے۔ جس طرح نماز انسان کا عمل ہے، داڑھی بھی انسان کا عمل ہے۔ انسان ثواب کے لیے سنت سمجھ کر اسے چھوڑتا ہے، جسم کے عام اعضاء کی طرح اسے آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی لیے جو سنت، دکھنے والی سنت انسان کے ساتھ دفن ہوتی ہے وہ یہ سنت داڑھی ہے، اسی کے ساتھ انسان دفن ہوتا ہے، باقی سنت تو چھوٹ جاتی ہے انسان کی۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ دل کی طرف دیکھتا ہے، اپنے دل کو صحیح رکھیں۔ اور دل سبحان اللہ بسا اوقات اتنا گندا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے، اتنا خراب ہوتا ہے کہ وہ انسان کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، پورے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، پورے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، اور انسان ہمیشہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات دل اتنا خراب ہو جاتا ہے، اگر لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ دل کی اہمیت ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ قرآن کہتا ہے انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، انسان کے سینے میں جو دل ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں۔ اندھا شخص بھی جنت کو جائے گا۔ صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ
وہ اندھے صحابی تھے لیکن مسجد نبوی میں دوسرے مؤذن تھے، وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے مؤذن مسجد نبوی کے عبداللہ بن ام مکتوم ایک اندھے صحابی تھے، اور جب رسول مدینہ میں نہیں ہوتے آپ کی جگہ پر نگرانی کرتے تھے مدینہ میں، اور آپ کی جگہ پر نماز پڑھ کے پڑھاتے تھے، جب آپ مدینہ میں نہیں ہوتے آپ جان نشین بنا کر جاتے، نابینا صحابی، اندھے صحابی جنہیں لوگ اندھا، کوئی آدمی اندھا ہو اسے لوگ عیبدار سمجھتے ہیں، لیکن قرآن سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، اعمى یہ کون ہے اعمى؟ یہ اعمى عبداللہ بن ام مکتوم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ دین کی گفتگو کر رہے تھے، یہ اندھے صحابی رسول کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پہلے میں ان سرداروں کو دین کی بات پہنچا دوں، کیونکہ یہ لوگ اگر مسلمان ہو گئے دین کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے سوچا چونکہ یہ مسلمان ہے بعد میں ان سے بات ہو سکتی ہے، پہلے ان سے گفتگو کی جائے۔ پیارے رسول نے توجہ ان کی طرف نہیں دی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے کہا عبس وتولی کہ آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، ان جاءہ الاعمى کہ آپ کے پاس کوئی اندھا انسان آیا ہے، وما یدریک لعلہ یزکیٰ اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کی گفتگو سے ان کا تزکیہ ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ اندھے صحابی کا اللہ کے پاس وہ درجہ ہے کہ قرآن کی آیتیں نازل کی گئی کہ اے اللہ کے نبی آپ توجہ کیجئے اس شخص کی طرف جسے لوگ اندھا سمجھتے ہیں، عیبدار سمجھتے ہیں، ان کا درجہ اللہ کے پاس یہ ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ان کی طرف توجہ کیجئے آپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سلسلے میں آیتیں نازل کی گئی، اس لیے اللہ نے کہا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، کوئی آنکھوں سے اندھا ہے، پیر سے لنگڑا ہے، غریب ہے، محتاج ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ زندگی ختم، اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے آپ کے دل کی بنیادوں پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کہتا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھا ہوتا ہے۔ اگر دل صحیح ہوگا انسان کے جسم کے اعضاء اس میں کمی بھی ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہم میں سے ہر شخص اپنے دل پر غور کرے۔ علماء کہتے ہیں انسان اپنے دل سے کیا کیا سوچتا ہے، 3 چیزیں سوچتا ہے اپنے دل میں۔ گھر میں بیٹھے، دکان پہ بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، کوئی آدمی بات کرنے والا نہیں، خود ہی اپنے آپ میں سوچ رہے ہیں۔ کیا سوچتا ہے انسان؟ 3 چیزیں۔ ایک، انسان دنیا کا نفع سوچتا ہے کہ دنیا میں مجھے فائدہ کیسے ہوگا، تجارت کیسے اچھی ہوگی، میرے مال اولاد میں ترقی کیسے ہوگی، میں کامیاب کیسے بنوں، یہ سوچتا ہے۔ دوسرا، نیک آدمی ہے آخرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی، دوسری چیز۔ تیسری چیز ہے انسان لوگوں کو اذیت دینے کے بارے میں سوچتا ہے، برائی کے بارے میں سوچتا ہے، بے حیائی کے بارے میں سوچتا ہے، برے راستے کے بارے میں سوچتا ہے۔ 3 طرح کی سوچ انسانوں کے پاس ہوتی ہے، یا دنیا کی نفع کی سوچ ہوتی ہے، یا آخرت کی نفع کی سوچ ہوتی ہے، یا پھر انسان کا دل فاسد ہو کر وہ برائی اور بے حیائی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ ہر مومن کو یہ دیکھنا چاہیے آپ نے اپنے دل میں کیا رکھا ہے، آپ نے دل میں جو رکھا ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اسے چاہیے کہ اپنے دل کو دیکھے، اس کا دل کیسا ہے قبر میں بھی ویسے ہی ہوگا، چونکہ ہمارا دل بھی قبر کی طرح وہ محفوظ ہے، ہڈیاں ہیں، جسم ہے، اس کے اندر دل ہے۔ اسی طرح قبر منومن مٹی کے اندر مردہ ہوتا ہے، مردے کے ساتھ کیا ہوگا قبر میں اگر معلوم کرنا ہے تو آدمی اپنے دل کو دیکھے کہ وہ دل بھی جسم میں دفن ہے، آپ نے اس دل میں کیا رکھا ہے وہی مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے مومن کو اپنے دل کے بارے میں بہت غور کرنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ مومن اپنے دل کی اصلاح کرے، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کی اصلاح کرے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے نصیحت ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں توجہ کرے دل کی اصلاح کی طرف، اور دل کی اصلاح کی سب سے پہلی بنیاد ہے اس دل کو اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت، اللہ کی تعظیم، اللہ کی پہچان، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، ان چیزوں سے آپ بھر دیجئے، آپ کا دل منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، اور پوری زندگی آپ کی منور ہوگی۔ سب سے بہترین چیز جس سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی پہچان۔
اللہ کی توحید، جو یہ جانتا ہے کہ پوری کائنات میں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، جو یہ جانتا ہے میری زندگی کا فائدہ اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، جو یہ جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے مصیبت میں نہیں ڈالے گا، اللہ میرے ساتھ آسانی کرے گا، جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، یہ سب سے اچھے دل والا انسان ہے۔ اپنے دل کی اصلاح ہمیں کرنی ہے اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت سے۔ اللہ کی توحید اور اگر اللہ کی معرفت نہ ہو، قرآن مجید کہتا ہے، سبحان اللہ، الفاظ پہ غور کیجئے، قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ کہتا ہے ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے دل ہے یہ غور نہیں کرتے، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی توحید تک نہیں پہنچتے، اپنے دلوں میں اللہ کی توحید کو نہیں نافذ کرتے، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی توحید نہیں وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اگر انسان کے دل میں توحید نہیں وہ جانوروں سے برا دل ہے۔ گائے کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کام پر لگی ہوئی ہے، اسے دودھ بھی لوگ لیتے ہیں، سواری بھی کرتے ہیں، کھیتی کے لیے اسے استعمال بھی کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا اس کام میں وہ لگی ہوئی ہے۔ بکریاں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جس کے لیے اللہ نے ہمیں دل دیا، سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی توحید ہے، اللہ کی صحیح پہچان ہے، اس سے اپنے دل کی اصلاح کیجئے، اسی سے ہمارا دل منور ہوگا۔ اسی لیے مشرک، قبر پرست، قبروں کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے سیاہ دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے کے نور، چہرے پیشانی کی چمک کی طرف مت جائیے، ان کے دل جانوروں سے برے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی توحید نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کی توحید ہمارے دلوں میں ہو، اور اللہ کی معرفت، یہ لفظ آپ نے سنا ہے، اللہ کی معرفت، کیا مطلب ہے معرفت کا؟ اللہ کے بارے میں زیادہ معلومات آپ کو ہو، اللہ کے ناموں کی، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کی قدرت، جتنا آپ اللہ کو پہچانیں گے اسی قدر آپ کا دل روشن ہوگا، آپ کا دل درست ہوگا۔ ہمارے دل میں لوگوں کا ڈر بھی ہے، لوگوں سے خوف بھی ہے، لوگوں سے امید بھی ہے، لالچ بھی ہے، سب کچھ ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر اللہ کی صحیح پہچان ہمارے دل میں ہوگی یہ دل اللہ سے متعلق ہو جائے گا۔ اللہ کی عظمت کو پہچانیں، قرآن مجید پہ غور کریں، قرآن مجید پر غور کریں، احادیث نبویہ پر غور کریں اور اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ جب اللہ کی معرفت دل میں ہوگی، دنیا اور دنیا کے فتنے ہمارے دلوں سے نکل جائیں گے۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اللہ تبارک سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کیسے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جتنے انسان ابھی فی الوقت، جتنے زندہ انسان ہیں، کتنے بلین انسان اس زمین پر ابھی زندہ ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے انسان پیدا ہوئے اور ہمارے بعد جتنے انسان قیامت تک آئیں گے، سارے انسانوں کی زندگیاں، اللہ کہتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، تم سب لوگوں کو پیدا کرنا، آدم سے لے کے قیامت تک مرد و عورتوں کو پیدا کرنا، انہیں موت دینا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، میرے لیے ایک انسان کو زندہ کرنا اور مارنے کی طرح۔ کتنے انسان اس زمین پر ہیں، کتنے آ چکے اور کتنے چلے گئے اور کتنے آنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان سب کو زندگی دینا، موت دینا، دوبارہ اٹھانا میرے لیے ایک انسان کو موت دے کر زندگی دینے کی طرح ہے۔ کس قدر عظمت والا ہے، کس قدر قدرت والا ہے، کس قدر طاقتور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب اس اللہ کی معرفت ہمارے دلوں میں ہوگی، ساری چیزیں دنیا اور دنیا کی فتنے ہمارے دلوں سے نکل جائیں گی۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، انسان کے دل کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، شرک کفر بدعت کے علاوہ بہت عام طور پر جو مرض پایا جاتا ہے وہ ہے لالچ، وہ ہے حسد، وہ ہے تکبر، وہ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور بغض و عداوت اور دشمنیوں کو دلوں میں رکھنا۔ یاد رکھیے لوگوں کی دشمنیاں، حسد، بغض، عداوت آپ کے دل کو صرف وزنی کریں گی، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کا نفع، لوگوں کا نقصان
نقصان، لوگوں کے پیچھے پڑ جانا، ان کے عیب گننا، ان کی غلطیاں گننا، اسے بیان کرنا، لوگوں کو تکلیف ہونے پہ خوش ہو جانا، انہیں پریشانی ہو تو خوش ہو جانا اور اسے لوگوں میں پھیلانا، یہ ساری کی ساری دلیل ہے کہ انسان کا دل بیمار ہے، انسان کا دل صاف نہیں ہے۔ مومن کا دل اللہ کے توحید سے جہاں روشن ہوتا ہے وہیں پر اس دل کی صفائی ہوتی ہے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنیوں سے، تکبر سے۔ اس سے انسان اللہ کے دل کو پاک کرے اور سوچے ایک جگہ پہ دو چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ آپ کا ایک جیب ہے، جیب میں ایک چیز آ سکتی ہے، آپ نے مصحف قرآن بھی اسی میں رکھ لیا ہے اور کوئی بے حیائی کی تصویر بھی آپ نے اس میں رکھ لی ہے۔ کیا یہ زیب دیتا ہے ہم کو کہ قرآن بھی آپ نے اسی جیب میں رکھا ہے، اسی قرآن کے ساتھ کسی برہنہ تصویر کو بھی آپ نے جوڑ کر اسی میں رکھ لیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل دیا ہے، اس پہ توحید ہے، رسول سے محبت، صحابہ سے محبت ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی طرح مسلمانوں سے دشمنی ہے، حسد ہے، لالچ ہے، بغض و عداوت ہے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنا کتنی عیب دار بات ہے۔ مومن کو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، مومن کو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سلسلے میں اپنے دل کو صاف رکھے، اپنے دل کو پاک رکھے۔ یہ جان لیجئے عام طور پر انسانوں کی جو عمر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اس امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال ہے، بس زیادہ سے زیادہ 100 سال، پوری صدی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، وفات سے ایک مہینہ پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، لیٹ آئے، تاخیر سے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کافی دیر ہو گئی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا تم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں، آج سے 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا، تم میں سے کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ 100 سال کا حساب ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، ختم، ایک صدی ختم۔ اس عمر کے لوگ تقریباً 100 سال میں مٹی میں مل جاتے ہیں، ان کی نسل ختم، دوسری نسل آ جاتی ہے، پھر وہ ختم ہوتی، تیسری نسل آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے، آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے کون اس زمین پر باقی رہے گا؟ اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ 100 سال کا حساب ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، 100 سال کے اندر اندر پوری چیز ختم ہو جانے والی، 60 سال تک تو بوڑھا بھی ہو جائے گا۔ اتنی مختصر مدت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، اس مدت میں اپنے دلوں کو وزنی کر کے انسان بغض میں، عداوت میں، حسد میں، دشمنی میں اسے لگائے، کتنی عیبدار بات ہے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے ایاک ومعادات الرجال، مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن کبھی لوگوں سے دشمنی نہیں لیتا ہے، دشمنی لینے سے بچیے، آپ کا پورا وقت برباد ہو جائے گا، پورا وقت آپ کا برباد ہو جائے گا۔ کسی کے سامنے طاقت دکھانے کے لیے گئے، اب وہ طاقت آپ نے تو دکھا دی، پھر اس کی بھی باری آئے گی، آپ جوان ہیں پھر وہ جوان ہوگا، آپ منصب پر ہیں پھر وہ منصب پر آئے گا، آپ مال والے ہیں وہ بھی ایک دن مال والا ہوگا۔ آپ نے دشمنی شروع تو کر دی ہے لیکن جلدی ختم نہیں ہو۔ مومن عقل مند ہو، کبھی لوگوں سے دشمنی نہ لے، کبھی لوگوں کے معاملات میں داخل نہ ہو، لوگوں کی زندگیوں میں داخل نہ ہو، ان کی کمیوں کے پیچھے نہ جائے۔ یہ عیب کی بات ہے کہ لوگوں سے دشمنی لیں اور آپ کی پوری زندگی اسی میں لگ گئی۔ دو بھائی ہیں، دو بھائی آزو بازو رہتے ہیں، جوان ہیں، دونوں نے ایک ساتھ اپنی تعلیم کو پورا کیا۔ ایک بھائی تھا جس نے آگے اپنی تعلیم مکمل کی، اونچی ڈگریاں اس نے لی، اچھی جگہ اس کی نوکری لگ گئی۔ اس کا بھائی، دوسرا بھائی، اس کو آگے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اسے اونچی جاب نہیں ملی، اونچی جگہ نہیں مل سکی۔ پھر وہ جو ترقی یافتہ تھا اسے اور ترقی ملی، اس کے بچوں نے بھی تعلیم پوری کی اور وہ اور آگے بڑھ گئے۔ ابھی جو اس کا بھائی ہے اس کے بچوں نے تعلیم کو پورا نہیں کیا، اب اسے ایک پریشانی ہے۔ پریشانی کتنی ہے؟ دو پریشانی۔ پہلی پریشانی یہ ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں اس کی طرح کیوں نہیں ہو سکا، میرے بچے اس کی طرح، اس کے بچوں کی طرح کیوں نہیں ہو سکے۔ اب اس کی پوری زندگی اس کے ساتھ مسابقہ کرنے میں ختم ہو جائے گی، پوری زندگی مسابقہ کرنے میں ختم ہو جائے گی۔ اب سوچیں اتنی قیمتی زندگی کہ ایک بار انسان چلا گیا تو واپس نہیں لوٹے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ سورہ منافقون میں کہتا ہے کہ جب لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں اللہ سے؟
کیا کہتے ہیں؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اور تھوڑی مہلت دے تاکہ میں اور اچھا عمل کر کے لوٹوں۔ مرتے وقت انسان کو احساس ہوتا ہے یہ جو ہمارے مسابقے اور کمپٹیشن ہے، یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوتیں ہیں، وہ تو صرف یہ ساری کی ساری چیزیں دھوکہ تھی، اصل تو عمل صالح جو ہمیں آگے کام آنے والا ہے۔ اس لیے مرنے والا اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے مزید مہلت دے۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کہتا ہے موت کا وقت آنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان مر گیا، عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ نے اسے کہاں لگایا؟ کسی کی دشمنی میں لگایا، کسی کو تکلیف پہنچانے میں لگایا، کسی کو اپنے آپ کو بڑا دکھانے میں لگایا، اونچی کرسی حاصل کرنے میں لگایا۔ آپ کا وقت ختم ہو گیا، عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نعمت دی ہے اس نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دل کو صحیح سمت میں لگائیں، صحیح رخ پر لگائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو زندگی دی ہوئی زندگی ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیں تاکہ ہمارے لیے کامیابی ہو۔ اور قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، مرنے کے بعد نہ مال کام آتا ہے نہ انسان کی اولاد کام آتی ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے گا، سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اسی شخص کو کامیابی ملے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ قلب سلیم کیا ہے؟ دل انسان کا تین طرح کا ہوتا ہے، ایک کافر کا دل جو سیاہ ہوتا ہے، ایک مومن کا دل جو منور ہوتا ہے، تیسرا بیمار دل، اس کے اندر اچھائی بھی ہے اس کے اندر برائی بھی ہے۔ تین طرح کے دل ہوتے ہیں، سیاہ کالا دل، روشن دل اور بیمار دل۔ ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل کون سا ہے، کیا وہ اللہ کی اطاعت سے روشن ہے، کیا وہ اللہ کی فرما برداری سے روشن ہے۔ ہر آدمی کو اپنے دل کے بارے میں غور کر لینا چاہیے، اور انسان کو دل کی اصلاح میں، دل کو درست کرنے میں اس لیے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے انسان کے ظاہری عمل کا کوئی وزن نہیں ہے اگر دل کے اندر وزن نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر کوئی عمل کرتا ہے، اگر دل کے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، جو کہ دل کا کام ہے، اگر دل ایسا نہیں ہے آپ کے ظاہری عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تین لوگ، سماج کے سب سے اچھے لوگ، تین قسم کے لوگ، عالم، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا سخی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، سماج کے سب سے عزت دار تین لوگوں سے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ انہی سے شروعات کی جائے گی جہنم میں داخل کرنے کی۔ کیوں؟ سماج کے سب سے اچھے لوگوں سے شروعات کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث آپ سب نے سنی ہے، عالم کو بلایا جائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں کہے گا، وہ نعمتوں کے سن کر کہے گا اے اللہ میں نے قرآن کو سیکھا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھے قاری ہیں، بہت اچھی آواز ہے، یہ سننے کے لیے تو نے عمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے گا اس عالم کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مال خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے مال خرچ کیا، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، یتیم خانے بنوائے، دینی کاموں میں مال کو لگایا، اسے لایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ تو نے نعمت دی، تیرے راستے میں نے خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری تعریف ہو، تیرے چرچے ہوں۔ دنیا میں یہ ہو چکا، اور اللہ کے حکم سے اس مالدار کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں جان ہی قربان کر دی، وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں نے جسم کی طاقت کو استعمال کیا، لڑتا رہا، اتنا لڑا کہ لوگوں نے مجھے قتل کر دیا۔ اللہ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے لڑائی کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے۔ دنیا میں بہادر کہہ دیا گیا، اور اللہ کے حکم سے اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان تین لوگوں کے اعمال زندگی میں بہت اچھے تھے،
زندگی میں بہت اچھے تھے. عالم نے دین سکھایا, مالدار نے مال خرچ کیا, مجاہد نے جان گنوائی, تینوں نے اچھا کام کیا. خرابی کہاں آ گئی؟ ان تینوں کے دلوں کے اندر جو دل ہے وہ دل صحیح نہیں تھا. دل کے اندر اخلاص, اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد نہیں تھا. جہاں اسے صحیح کرنا تھا وہاں صحیح نہیں کیا, باقی پورا عمل اچھا کیا, اس عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں انسان کی نیکیوں کا وزن اس کے دل کے وزن کے ساتھ ہوگا. آپ نے اپنے دل کے اندر کیا رکھا ہے؟ اگر عمل کے ساتھ آپ کا دل اخلاص والا نہیں ہے, اس عمل کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا وہ لوگ جو اپنے دلوں کی اصلاح چاہتے ہیں, اپنے دل کو مخلص بنائیے. اللہ کی رضا یہی ہمارا مقصود ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے. اور دلوں کی اصلاح کے لیے ایک ضروری چیز ہے جس سے بہت سارا فائدہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو پہچانے, اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو پہچانے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کی مثال کھیتی سے دیتا ہے. کھیتی کی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے کہ انسان اناج دانا بوتا ہے, اس سے پودا اگتا ہے, پھر کھیتی ہوتی ہے, کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے, پھر وہ سوکھا ہوتا ہے, پھر وہ پیلا پڑ جاتا ہے, پھر ہوا چلتی ہے اور ریزہ ریزہ سب اڑ جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی اتنی ہی ہے. اگر یہ حقیقت ہمارے دل کے سامنے ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو زندگی رکھی ہے, اس زندگی کی حقیقت یہ ہے پانی کے بلبلے کی طرح آج ہیں, کب تک ہیں, کس حالت میں, کوئی ضمانت نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. جب مدینہ منورہ جانے کی میری منظوری آئی, میں جن کے ساتھ میرے ساتھی میرے دوست شیخ مصلح الدین, ان کے ساتھ میں نے سفر کیا, ان کی بھی منظوری آئی, میری بھی منظوری آئی. مدینہ یونیورسٹی میں ہم دونوں نے ایک ساتھ سفر کیا, فلائٹ میں پہلی مرتبہ بیٹھے, وہاں پر پہنچے. میں نے بھی تعلیم شروع کی, انہوں نے بھی تعلیم شروع کی. میں نے کلیۃ الحدیث میں تعلیم شروع کی, انہوں نے کلیۃ الشریعہ میں تعلیم شروع کی. ہم دونوں کی تعلیم ایک ساتھ ہوتی رہی, یہاں تک کہ ہماری فراغت سے پہلے, مدنی ہونے سے پہلے آخری ایگزام ان کا باقی تھا, جو میرے ساتھی ہیں جن کے ساتھ میں نے سفر کیا, میرے ساتھ وہ آئے, شادی شدہ تھے, ایک بیٹا بھی ان کا تھا. آخری ایگزام ان کا ہونے والا تھا, غالباً چاشمبے کو بدھ کے دن ان کا ایگزام ہونے والا تھا. انہوں نے, ان کی بیوی نے انہیں فون کیا, فون انہوں نے نہیں اٹھایا, وہ پریشان ہو گئی. ساتھیوں کو انہوں نے اطلاع کیا کہ میرے شوہر فون نہیں اٹھا رہے. جو مدینہ میں وہاں ساتھی موجود تھے فوراً ان کے گھر کے پاس پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے دروازہ نہیں کھولا, دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا شیخ مصلح الدین جن کے ساتھ میں نے سفر شروع کیا مدینہ کا, پورا سفر مکمل ہم نے کیا, مدنی بننے کے لیے ایک ایگزام ان کا باقی رہ گیا تھا, اور شیخ مصلح الدین کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گئے. انہیں دیکھا, سارے ساتھی جو وہاں ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے, وہ کہتے ہم نے دیکھا کہ مصلح الدین جائے نماز پر لیٹے ہوئے ہیں, اسی حالت میں ان کی موت ہو چکی, اسی حالت میں ان کی موت ہو چکی جن کے ساتھ میں نے سفر شروع کیا. میں وہاں سے پڑھ کر فارغ ہو کر لوٹا, اور شیخ مصلح الدین رحمہ اللہ اپنے آخری امتحان سے پہلے ہی حقیقی امتحان آخرت کی طرف روانہ ہو گئے. یہ انسان کی زندگی ہے. ہم نے خواب سجائے, انہوں نے بھی سوچا آنے کے بعد یہ کریں گے, ایسا دعوتی کام کریں گے, فلاں کریں گے, فلاں. انہوں نے بھی سوچا, ہم نے بھی سوچا, آپ بھی سوچتے ہیں, لیکن زندگی کی انتہا کہاں ہوگی کسی کو نہیں معلوم. لہٰذا اللہ کے لیے اپنی دلوں کے ہم اصلاح کریں, اپنے دل کو ہم صاف کریں, ایمان سے اسے بھریں, لوگوں کی اہل ایمان کی محبت سے اسے بھریں. آپ جانتے ہیں دل کا ایک مضبوط اور بہترین عمل یہ ہے کہ مومن اپنے دل میں لوگوں کی بھلائی, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ دل میں رکھے. اگر یہ دل میں جذبہ ہے, سبحان اللہ, اس جذبے کی بڑی قدردانی ہے اللہ کے پاس. اگر ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی نہیں, لوگوں کو معاف کرنا ہمیں آتا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانا آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دل کا بڑا قدردان ہے جس کا دل ایسے ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو ہم معاف نہیں کرتے, ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. بس اوقات کہتے ہیں میرے جنازے میں بھی نہیں آنا, گویا کہ وہ یہودی یا مجوسی ہے, یہودی ہے, مجوسی ہے, جنازے میں بھی نہیں آنا, لوگوں کو معاف نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی صفائی کتنا زیادہ پسند ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی جن کا نام مصطح بن اساسہ ان کا نام ہے.
ایک جنگ سے اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے، واپسی کے موقع پر رات میں آپ رکے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئی، قافلہ وہاں سے نکل گیا، وہ دبلی پتلی تھی، صحابہ کو لگا وہ اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں، اٹھا کر کے ہودج کو اونٹ پر رکھا اور نکل گئے، انہیں نہیں معلوم کہ ام المؤمنین عائشہ اس کے اندر نہیں ہے۔ جب وہ آ گئے، حضرت عائشہ واپس لوٹی اور دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، وہ انتظار کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ عنہ کا کام تھا قافلہ جانے کے بعد سب سے آخر میں جو سامان بچتا ہے سب کچھ سمیٹ کر ساری چیزیں دیکھ کر آخر میں وہ آتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کوئی کالا سایہ نظر آ رہا ہے، وہ گئے، انہوں نے دیکھا ایک خاتون ہے، جانے کے ساتھ ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی اس سے اچھا انسان میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، ایک جانور کو لائے اور جانور کو کھڑا کر دیا تاکہ ام المؤمنین اوپر بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد خود پیدل چل کر کے ان کو لے جانے لگتے ہیں۔ صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ عنہ اتنا پاک باز، اتنا بہترین انسان، جب وہ واپس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قافلے سے ملا دیتے ہیں، اس زمانے منافقین تھے مدینہ میں رہنے والے جو اندر سے کافر تھے لیکن مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچائے، منافقین نے یہ آواز بلند کی اور یہ فتنہ اٹھا دیا، ام المؤمنین پہ نعوذ باللہ تہمت لگا دی، ام المؤمنین پہ تہمت لگا، الزام لگا دیا، جس پر قرآن مجید سورہ نور میں اللہ نے آیتیں نازل کی، جن آیتوں میں اللہ نے مومنوں کو دھمکی دی ہے اگر اس طرح سے دوبارہ کیا گیا تو دردناک عذاب ہوگا تمہارے لیے۔ سخت آیتیں نازل ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پاک دامن قرار دیا قرآن نے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ جب یہ فتنہ مدینے میں پھیل گیا کہ منافقین نے آواز کھڑی کر دی کہ ام المؤمنین کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس فتنے میں چند لوگ گر گئے، ان میں سے ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے مصطح بن اساسہ، وہ صحابی ہیں لیکن اس فتنے میں وہ بھی مبتلا ہو گئے کسی طرح سے۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی طلب کی، اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا۔ بات یہ ہے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عائشہ کے رشتہ دار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ کے بیٹے ہیں، بڑے غریب صحابی ہیں، بڑے غریب صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑا کہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا تھا تو حضرت ابو بکر نے کہا آج کے بعد کبھی اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاؤ گا۔ اب سوچیے لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے خلاف ہو گئے، انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، اپنے بھی مخالف ہیں دوسرے بھی مخالف ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی، جس کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، جو میرا رشتہ دار ہے وہ بھی اس فطرے میں مبتلا ہو گیا، ان کی بیٹی پر تہمت لگائی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد کوئی نفع انہیں نہیں پہنچاؤں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاف کرنا، اپنے دل کو ہلکا رکھنا، دل کو صاف رکھنا کتنا پسند ہے آپ اندازہ کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمُ السَّعَةَ أَن يُؤْتُوا لِلْفُقَرَاءِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تم میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے انہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ آج کے بعد میں انہیں نہیں دوں گا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دے، چاہیے کہ نظر انداز کر دے۔ أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا اللہ کہہ رہا ہے تم انہیں معاف کر دو تمہیں بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آیت سنی فوراً پکارنے لگے بلا واللہ ربنا، اے اللہ تیری ذات کی قسم میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف کر دیا اور کہتے جب تک میں زندہ ہوں میں جو انہیں دے رہا تھا، جو نفع پہنچا رہا تھا، کبھی اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے جس باپ کی بیٹی پہ تہمت لگی ہے اس آدمی کو کیسے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ ہم اسے معاف کرنے کو کتنا برا تصور کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مومن کا دل صاف ہو، ہلکا ہو، وہ دل اللہ کے ایمان سے، اللہ کی توحید سے منور ہو۔ اللہ نے کہا تم انہیں معاف کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس لیے حدیث یہ کہتی ہے آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، آپ لوگوں پر رحم کرے اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ یہ مشہور حدیث ہے الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ مومن کا دل ایمان توحید اللہ اس کے رسول سے محبت صحابہ سے
سے محبت اور تعظیم اور عبادت کے بعد مومنوں کے سلسلے میں صاف ہوتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کے سلسلے میں فکر کرتا ہے. جو ایسا دل رکھتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں پر رحم کرو، لوگوں پر رحم کرو. الراحمون، جو لوگ رحم کرتے ہیں، یرحم من فی الارض، جو زمین پر ہے ان پر رحم کرو، جو آسمانوں پر ہے وہ تم پر رحم کرے. آپ انہیں معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے گا. آپ ان پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے گا. ایسے مومن کا اپنا دل ہونا چاہیے کہ اس دل کو خیر کی طرف وہ لگائے، خیر کے کاموں میں لگائے اور اپنے دل کو ہلکا رکھے. خاص طور پر خواتین اپنے دلوں کی اصلاح کریں. واللہ ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ انسان بسا اوقات بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے باوجود اپنی بیماری ان لوگوں کو نہیں بتاتا. کیوں نہیں بتاتا ہے؟ بیماری سننے کے بعد میرے رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، اچھا ہوا اسی طرح ایسا ہو گیا. ایسی حالت ہے. حکومت دخل اندازی کر رہی ہے. دیہاتوں میں کیمپین کیا جا رہا ہے کہ اگر عورتوں کو بیماری ہے آپ مت شرمائیے، اپنا علاج کروائیے، اپنا علاج کرائیے، اپنی جان بچائیے. حکومت دخل اندازی کر رہی ہے. اتنا خراب یہ ماحول ہمارا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے اور ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی، کینہ کپٹ، بغض عداوت. کہ عورت اپنی بیماری نہیں بتا سکتی ہے کیونکہ بتائے گی تو اس کے خاندان کی عورتیں خوش ہو جائیں گی اور اس کا خوش ہونا اسے پسند نہیں ہے. ایسے حالات ہمارے اللہ حفاظت فرمائے. مومن کو چاہیے اپنے دل کو صاف رکھے، پاک رکھے، اپنے دل کو لوگوں کے لیے کھلا رکھے اور اپنے دل کی اصلاح کرے. لوگوں پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے گا. آپ لوگوں کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے گا. اور یہ جو پاکیزہ دل ہے، طہارت والا دل ہے، یہ دل جنتیوں کا دل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا افئدتہم کالطیر، ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے. پرندوں کا دل کیسے ہوتا ہے اس طرح مومن کا دل ہوتا ہے. مومن کو چاہیے معاف کرے، نظر انداز کرے، صبر کرے، دعا کرے، اصلاح کی کوشش کرے، لیکن عداوتوں میں، دشمنی میں، حسد میں، منافست اور مقابلے میں کبھی نہ جائے. یہ انسان کی عقل کی خرابی اور جہالت کی دلیل ہے، اس سے بچے. اور آخری بات یہ ہے اس طرح کی جو دینی مجلسیں ہیں، دینی پروگرام ہیں، اللہ کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھیے. علماء اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ذمہ دار اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں. ان مجالس علم کا بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان مجالس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ مومن کے دل کی سختی کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو لگتا ہے اور اللہ کے ذکر سے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے. اور یہ جب آیتیں احادیث آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں انسان کے دل کو تازگی ملتی ہے. کتنی معلومات ہوں، توبہ کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے، لیکن ایک اچھے عالم دین آ کر کے آپ کو توبہ کے بارے میں بتائیں گے، آپ دوبارہ توبہ کی طرف راغب ہوں گے. آپ صدقہ کرتے ایک عالم دین آئے پھر دوبارہ اچھے انداز میں صدقے کے بارے میں آپ کو بتائیں، آپ صدقہ کرتے. دل ایسے ہی ہے، دل پر غفلت آ جاتی ہے، پردہ چڑھ جاتا ہے. اس طرح کے بیانات سے، دینی مجلسوں سے یہ چیز تازہ ہوتی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں بسا اوقات انسان مجلس میں آتا ہے اس حال میں کہ وہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے اور مجلس ختم ہونے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. مجلس ختم ہونے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے. انسان وہیں پر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے. اس طرح کی مجالس کا اہتمام کیجیے، اس میں شریک ہوں. آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ شریک ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور جو بکھری ہوئی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے والے کو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا